إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله في مقام آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة
ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ربیع الاول کی آمد ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی 9 تاریخ کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ اس مناسبت سے اہل ایمان ان ایام میں نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، مگر افسوس کہ اس موقع پر لاکھوں سیرت النبی کانفرنسوں کا انعقاد ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سنی اور سنائی جاتی ہے، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جن مقاصد کے لیے نبی کریم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کو مبعوث کیا گیا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، جس کی خاطر انبیاء نے ہر قسم کی اذیت کا سامنا کیا۔ خود نبی کریم علیہ السلام کو ہر لمحے تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ان کے نام لیوا، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی ثواب سمجھ کر وہ کام کرتے نظر آتے ہیں جن سے منع کرنے کے لیے، جن سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تھا۔ آج ہم نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی تو مناتے ہیں اور سیرت کے بعض پہلو بھی بیان ہوتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم صورت کا بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیرت بیان کی ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی صورت کے اوصاف حمیدہ سے کسی کافر کو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام حسین و جمیل تھے، آپ کی کملی، آپ کے رخسار، آپ کی زلفوں سے اپنے پیغام کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پہ پرکھا جائے، معلوم کیا جائے کہ آنے والا کیوں آیا، بھیجنے والے نے کن مقاصد کے تحت ان کو بھیجا، کیا آج ہم وہ مقاصد پورے کر رہے ہیں؟ ورنہ نبی کریم علیہ السلام کی ساری محنت شب و روز کی تگ و دو کہ جو ہمیں بتلانے کے لیے، ہمیں جن کاموں سے منع کرنے کے لیے، نہ آپ نے دن کو سکون کیا نہ رات کو، دن رات ایک کیا صرف ہمیں موحد بنانے کے لیے۔ آج ہم پیغمبر سے عقیدت کا اظہار بھی کریں، ساتھ وہ ساری مشرکانہ عقائد و نظریات بھی ہمارے اندر پائے جائیں، تو حقیقی معنوں میں نبی کریم علیہ السلام سے محبت، آپ سے پیار، جس کی علامت خود آپ نے زبان رسالت سے یہ بیان فرمائی ہے
من احب سنتی فقد احبنی۔ تو اس انداز میں نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے کہ آپ جو پیغام لے کر آئے، جو پیغام دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا، اللہ کا دیا ہوا پیغام جو آپ نے ہم تک پہنچایا، ہم احسن انداز میں اس پہ عمل پیرا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو کرنے کا حکم دیا، محبت کا تقاضا ہے وہ کام کریں، جس سے روکا پیغمبر پہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے رک جائیں۔ مگر افسوس، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میرے ہی پیدا کیے ہوئے جو انسان مجھے چھوڑ کر میری مخلوق میں سے کوئی انسانوں کے سامنے جھک رہے ہیں، کوئی میرے پیدا کیے ہوئے سورج چاند ستاروں کے سامنے جھک رہے ہیں، اور میرے پیدا کیے ہوئے اگائے ہوئے درختوں کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ایسی بھٹکی ہوئی انسانیت کو توحید کا راستہ دکھلانے کے لیے دعوت توحید دے کر انبیاء اور رسل کو بھیجتے ہیں۔ آج ہمارے عقائد و نظریات میں شرک موجود ہے، ہماری عبادات میں شرک موجود ہے۔ حد تو یہ ہے، پیغمبر کی آمد کی خوشی میں ربیع الاول میں ہم جتنے کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا خوشی کا انداز ہے، نہ اس کا پیغمبر سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جن کاموں سے منع کرتے تھے، آج وہی کام ان کی آمد کی خوشی میں مسلمان کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ذرا مجھے پڑھ کر تو دیکھو، انبیاء آئے کس مقصد کے لیے تھے، انبیاء کو اللہ نے کیوں مبعوث کیا، وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے، یہ اللہ کے پیغامبر اللہ کا کیا پیغام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس معاملہ میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، آپ بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام، جتنے نبی اور رسول میں نے نبی اور رسول بنا کے نبوت و رسالت دے کر دنیا میں بھیجے ہیں، ان کی دعوت، ان کا پیغام یہ تھا، لا الہ الا، کہ صرف ایک ہی الہ ہے، الہ برحق صرف اللہ احکم الحاکمین ہیں، اسی معبود برحق کی عبادت کرو۔ یہ پیغام دے کر ہے پیغمبر آپ کو بھی اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسل کو یہی پیغام دے کر بھیجا۔ یہی بات دوسرے انداز میں اللہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا، جس کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا، ان کو پیغام کیا دیا، ان کو دعوت کیا دی، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ میں نے جو نبی اور رسول منتخب کیے ان کو پیغام دے دیا کہ اپنے وقت کے لوگوں کو یہ پیغام دیں، یہ دعوت دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی پرستش سے باز آ جاؤ۔ طاغوت اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے، جس کی پوجا پاٹ کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کے پہ دعوت لے کر تمام انبیاء اور رسل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہوئے ہیں۔ تو ان کی آمد کے بعد صرف آمد پہ خوشی منانے سے کام نہیں چلے گا، بات نہیں بنے گی۔ جو وہ پیغام لے کر آئے اس کو اپنائیں گے، سارے طاغوتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو کام بنے گا۔ نبی کریم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام نے اسی دعوت کے لیے
شب و روز وقف کر دیے، گھر بار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، تمام قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی انہوں نے اللہ کا یہ پیغام احسن انداز میں لوگوں تک پہنچایا، پوری جد و جہد کے ساتھ لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ آج صحابہ کرام کی محنتوں کے نتیجے میں نبی کریم علیہ السلام کی وہ دعوت من و عن موجود ہے، اللہ نے بحفاظت ہم تک پہنچائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء نہ صرف دعوت توحید لے کر آئے، خود تمام انبیاء کی زندگی کے واقعات بھی گواہ ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے، بعض ہماری تنبیہ کے لیے اللہ نے قرآن کا حصہ بنائے ہیں۔ نہ صرف انبیاء نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، بلکہ اپنی زندگی میں بھی، عملی صورت میں بھی، جب بھی ان پر کوئی مشکل آئی، جب بھی ان کو مدد کی ضرورت پڑی، مشکل میں مشکل کشائی کے لیے ہر نبی اللہ کو پکارتا نظر آتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے بعض انبیاء کا ذکر قرآن میں فرما کے ہمیں بتلا دیا کہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک تمام انبیاء جو دعوت لے کر آئے، انہوں نے اپنی زندگی میں اس پہ عمل بھی کر کے دکھلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو کس کو پکارتے نظر آتے ہیں؟ قرآن گواہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے لو لگاتے ہوئے اللہ سے ربنا ظلمنا انفسنا کہتے نظر آتے ہیں، قرآن گواہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، سیدنا ایوب بیمار ہوتے ہیں، بیماری میں شفا مانگتے ہیں تو ایک اللہ سے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مشکل کشائی کے لیے پکارتے نظر آتے ہیں تو اللہ کو۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کہ جن کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو متنبع فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ پیغمبر جنگ بدر کے موقع پر اپنے سارے صحابہ کو لے کر جب میدان میں نکلتے ہیں، دنیاوی وسائل کی قلت کی بنا پر صرف جذبہ ایمان تھا، صحابہ پیغمبر کے ساتھ موجود ہیں۔ ایسے کٹھن مرحلہ پر جب صورتحال یہ ہے، زبان رسالت سے اللہ سے جو دعا کے الفاظ ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ اگر آج یہ اس میدان میں شہید ہو جاتے ہیں، روئے زمین پہ تیری توحید کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تپتی ریت پر اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کے بتلا دیا، جب بھی مشکل آئے تو مشکل کشائی کے لیے نہ کسی زندہ کے پاس جانا ہے، نہ کسی مردہ کے پاس جانا ہے۔ میرے پیغمبر کا اسوہ ہے کہ میں تپتی ریت پر پیشانی اللہ کے سامنے جھکا کے، اللہ سے لو لگا کے، اللہ سے مدد مانگ کے تمہیں بتلا رہا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا یہ تقاضا ہے کہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب بھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آئے، مشکل کشائی کے لیے زندہ اور مردہ کے پاس جانے کی بجائے وہ اللہ جو ہر جگہ ہر وقت سننے والا ہے، ہر کسی کی زبان سمجھنے والا ہے، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ سے لو لگاؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، ہر ضرورت کے وقت اسی کو پکارو۔ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام کا وہ پیغام تھا جو اللہ کی جانب سے وہ لے کر آئے، اور اس کے لیے انبیاء اور رسل اور ان کے ماننے والوں نے اس کو اپنایا تو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، خندہ پیشانی سے ان کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی توحید کی خاطر گھر بار ہر چیز چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ تمام انبیاء کو اسی طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ خود نبی کریم علیہ السلام
آج ہمارے دور میں بھی باپ کے لیے سب سے عظیم جو صدمہ ہوتا ہے وہ بیٹی کی طلاق کی صورت میں ہوتا ہے کہ جس سے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی توحید کی خاطر امام الانبیاء کی بیٹیوں کو طلاق ملی، پیغمبر نے یہ صدمہ سہما، اس کو برداشت کیا، مگر اللہ کی توحید میں نہ دعوت میں پیچھے ہٹے نہ عملاً پیچھے ہٹے۔ طائف والوں کے پاس یہی اللہ کی دعوت لے کر گئے جو انہوں نے سلوک کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو دیکھ کر، ان کے ظلم کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، مگر پیغمبر نے پھر حوصلہ اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ سارے مصائب کی تکالیف انبیاء اور رسل کو آئیں، انہوں نے ان کو برداشت کیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم انبیاء کی آمد کا جشن تو مناتے ہیں، مگر انبیاء جو پیغام لے کر آئے اس کو ماننے کے لیے قبول نہیں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ انبیاء تو ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے تھے جب بھی ضرورت پڑے تو اللہ کو پکارنا ہے، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، عبادت صرف اللہ ہی کے لائق ہے، نہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے ساتھ تخلیقات میں کوئی شریک ہے۔ توحید الوہیت ہو، ربوبیت ہو، اسماء و صفات ہو، اللہ کا کوئی ساجی ہمسر، کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت تھی، یہ انبیاء کرام کا پیغام تھا۔ اور یہ ماننے والے پیغمبر کے صحابہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے دعوت توحید کو قبول کیا، ہر طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر پھر بھی انہوں نے جان تو دے دی، مگر توحید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ پیغمبر کا یہ حکم تھا، ان قطعتا وحرکتا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، میرے صحابی سن لے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا، توحید پہ کاربند رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو توحید پہ کاربند رہتا ہے اور کوئی عمل ہو نہ ہو، کر سکے یا نہ کر سکے، آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ صحابی آئے، ابھی دار اسلام میں داخل ہوئے، صرف اسلام قبول کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، واپس جانے لگے، سواری سے گر کر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، آپ جنت کی بشارت دیتے نظر آتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مرتے وقت یہ کلمہ توحید جس کی آج ہمارے ہاں تو کوئی قدر و قیمت نہیں، ہمیں تو جو کوئی کہے فلاں قبر پہ چلے جاؤ بیٹا مل جائے گا، تمہیں کاروباری بندش ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں چشمے پہ نہاؤ تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، قرآن سے نہیں پوچھتے۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے تو شفا کس سے مانگی تھی؟ جب ہم اس طرح کی بدعملیوں کا مظاہرہ کرتی ہیں، پھر اللہ بھی ہمیں اور زیادہ آزماتے ہیں کہ یہ مجھ سے چھوڑ کر اوروں سے شفا کا طلبگار ہے، چلو دیکھتے ہیں اس کو شفا ملتی ہے کہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ، جو اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، توحید پہ کاربند رہتا ہے، دخل الجنہ، توحید پہ موت آئے تو ایسے انسان کو اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور فرمایا یہ بھی سن لو، من مات یشرک باللہ، جس کو شرک کی حالت میں موت آ گئی، دخل النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں، میرے بندو یاد رکھو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
صرف توحید میں دخل اندازی نہ کی ہو. کوئی بھی گناہ کر کے آؤ گے، صرف توحید اپنانے کی وجہ سے میں اللہ چاہوں سارے معاف کر دوں گا، مگر یاد رکھو توحید میں دخل اندازی مجھے اللہ کو گوارا نہیں. اگر میرے ساتھ کوئی شریک ٹھہراؤ گے میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا چھوٹا بڑا، اگر میں اللہ چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں. یہ ہم جسے اہمیت ہی نہیں دیتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، اس کو شفا مل گئی، اس کا وہ کام ہو گیا، کرنے میں کیا حرج ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ مرے گا تو جنت میں آپ سن چکے ہیں، مگر دنیا میں پھرتے ہوئے اس کی اہمیت کس قدر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مرنے والے کی نماز جنازہ میں ہزاروں نہیں، ایک حدیث میں 100 اور ایک میں 40 ایسے افراد ہیں جو اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ آج ہزاروں کے لاکھوں کے ہم مجمع دیکھتے ہیں. یہ آج تو ویسے یہ سارے سیاسی جو ہے وہ جنازے ہوتے ہیں، اکثر کا وضو ہی نہیں ہوتا، اور جو وضو کر کے کھڑے ہیں ان کو جنازے کی دعا کوئی نہیں آتی. مگر جو موحد ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، دنیا میں جب زندہ ہوں اس وقت بھی اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے. فرمایا کسی مرنے والے کی جنازہ میں صرف 40 ایسے بندے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اللہ سے اس کی مغفرت مانگ لیں تو اللہ صرف 40 جو شرک نہیں کرتے انہی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مرنے والے کو معاف کر دیتا ہے. توحید کی اس قدر اہمیت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اور نیکیوں والے پلڑے میں ہے کیا؟ جو ملا تو صرف ایک زبان سے ادا کیا ہوا جو توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف شہادتین کا اقرار. ادھر 99 رجسٹر جو گناہ کرتا رہا ان کے دوسرے پلڑے میں یہ، اس کی اتنی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں کہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا. بلکہ دوسری روایت میں تو آپ نے فرمایا کہ 7 زمینیں آسمان بھی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے جس پہ اس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا ان کا وزن ان سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص کی فضیلت بیان فرمائی کہ ہے تو چھوٹی سی سورت، یہ قل هو اللہ احد ایک سانس میں 3-4 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. یہ چھوٹی سی سورت وجہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ زبان سے ادا کرتا ہے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند، قرآن کے 10 سپارے پڑھنے جتنا اللہ اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. 10 سپاروں کے حروف شمار کیجئے اور پھر ایک حرف کا ایک الف لام میم، ایک نہیں الف لام اور میم 3 حروف، پھر ہر حرف کو 10 سے ضرب دی، کتنا اجر ملتا ہے. صرف زبان سے یہ کہہ دینا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اتنا کہہ دینا، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کوئی جنا نہ وہ خود جنا گیا، اس کا کوئی ہمسر نہیں. زبان سے اتنے الفاظ ادا کرنے 10 سپارے جتنا اللہ اجر نامہ اعمال میں لکھ دیتے. یہ توحید کی اہمیت ہے، یہ توحید کا مقام ہے. مگر افسوس کہ آج ہماری حالت کیا ہے. آج ہم قرآن پڑھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ آج کا جو آج کے رسول جو پیغمبر کی آمد پہ جشن مناتا نظر آتا ہے، اس سے تو وہ چونٹی بہتر تھی جس کا اللہ نے تنبیہ کے لیے قرآن میں ذکر فرما دیا کہ حضرت سلیمان اس کیڑی اس چونٹی کی آواز سمجھتے ہیں، ٹانگیں اٹھا کے بارش کس سے مانگ رہی ہے؟ اللہ سے.
اللہ سے مانگ رہی ہے۔ یہ ہدہد پرندہ، یہ جانور چھوٹا سا، وہ قرآن کا الفاظ ہیں، قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا تاکہ مشرک کچھ تو ہوش کے ناقل نہیں، یہ چھوٹا سا پرندہ کیا دیکھتا ہے کہ یار یہ انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے عورت کے سامنے سجدہ ریز ہیں، عورت کو پوج رہے ہیں، آ کے جو الفاظ ادا کرتا ہے اللہ نے قرآن بنا دیا۔ حضرت سلیمان کو کیا بتلاتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ انسان ہو کر ایک عورت کو سجدہ ریز، اس کی عبادت، ساتھ اپنا نظریہ کیا بتلاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، عبادت کے لائق تو اللہ ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو چھوڑ کر اپنی بادشاہ عورت ہی کی عبادت شروع کر رکھی ہے۔ ہم سے تو یہ ہدہد جانور پرندہ بہتر ہے، توحید پرست تو ہے، یہ چونٹی یہ کیڑی توحید پرست تو ہے، یہ آج کا پیغمبر کی آمد کا جشن منانے والا، اپنے آپ کو عاشق کہنے والا، اس سے تو یہ جانور یہ پرندے یہ کیڑیاں بہتر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، احسن انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ ستارے اپنے وقت پہ، سورج اپنے وقت پہ، چاند اپنے وقت پہ، جب اللہ جس کو ہوا کو حکم دیتی ہیں تیز چلنے کا، معتدل، جیسے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ صرف یہ انسان کہ جس پہ اللہ کی اتنی نعمتیں، اللہ نے انبیاء بھیج کر کیا پیغام دیا کہ میرے ساتھ توحید میں کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف میری عبادت کرنی ہے۔ آج ہم انبیاء کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مگر جو وہ پیغام ہمیں دے کر گئے، جو دعوت ہمیں دے کر گئے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے تو ان کی بات کو تسلیم کریں، جو وہ کرنے کا حکم دے کے گئے وہ کریں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہی پیغمبر سے سچی محبت ہے، اور یہی ان سے محبت اور ان پہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ